أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا یا اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا ان الفلک کہ بے شک جو کشتیاں ہیں تجری وہ رواں دواں رہتی ہیں فی البحر دریاؤں میں بنعمت اللہ اللہ کے فضل سے لیریکم تاکہ اللہ تعالی تمہیں دکھائیں من آیاتہ اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھائیں علم تر ان الفلک کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو کشتیاں ہیں تجری فی البحر وہ پانیوں میں یا سمندروں میں دریاؤں میں چلتی رہتی ہیں اللہ کے فضل سے لیریکم من آیاتہ تاکہ اللہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں اب ایک تو پانی کے اندر اور خاص طور پر اگر آپ سمندروں میں جاتے ہیں تو ایک الگ جہان ہے، ایک وہاں کا ایٹماسفیئر الگ ہے، وہاں کے دن رات الگ ہے، وہاں کی آب و ہوا الگ ہے، وہاں کی صبح و شام الگ ہے، اور پھر وہاں جو اللہ کا ایک جہان آباد ہے وہ الگ ہے۔ یہ بھی سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور پھر یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ پانی کے اوپر ایک چیز تیرتی جا رہی ہے اور اس کے اندر انسان بھی ہیں اور اس کے اندر سامان بھی ہے، اشیاء بھی ہیں، بسا اوقات جانور بھی ہیں، بوجھ بھی ہے، نہیں ڈوبتا، نہیں ڈوبتا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ حالانکہ پانی سے زیادہ نرم کوئی چیز نہیں ہے، اور آپ ایک چھوٹا سا اتنا سا بجری کا ایک پیس لینا، اتنا اگر آپ اس کو پانی میں ڈالیں تو وہ نیچے چلا جائے گا، نہیں رک سکتا پانی کے اوپر۔ لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ چونکہ انسانوں کو اللہ رب العزت نے سمندر اور پانی کے سفر کی سہولت دینی تھی، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کا انتظام ایسا کیا۔ سائنس اس کا جو مرضی اصول طے کرے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے سہولت مہیا کی گئی ہے، اسی لیے کہ وہ جو جہاز ہے اور وہ کشتی ہے وہ نہیں ڈوبتی، حالانکہ وہ بسا اوقات ٹنوں کے حساب سے ہوتی ہے، اس کا وزن جو ہوتا ہے منوں نہیں ٹنوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں ڈوبتی۔ اور دوسری طرف آپ ایک سوئی پکڑیں، اس سوئی کو اگر آپ یوں چھوڑیں تو وہ پانی میں ڈوب جائے گی۔ تو اس کا ڈوبنا یہ بھی اللہ کی قدرت سے، اور اس کا نہ ڈوبنا اور رواں دواں رہنا لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک بے شک اس میں لآیات قدرت کی نشانیاں ہیں، لکل ہر اس شخص کے لیے صبار جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے، شکور اور شکر گزار ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا اور شکر گزار ہے۔ اس میں اللہ رب اس کے لیے ان آیات میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھنے والا ہے، اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنے والا ہے، اس کے لیے بہت اللہ کی نشانیاں ہیں اس میں۔ وَإِذَا اور جب غشیہم ان لوگوں پر چھا جاتی ہے، یعنی یہ سمندری سفر پہ نکلے ہوں اور ان پر چھا جائے موجن لہر کالظلل بادلوں جیسی، بادلوں کی طرح اور بادلوں جیسی سمندر کی لہر ان کے اوپر چھا جائے، اور یہ وہ ہوتا ہے، یہ تب ہوتا ہے جب جو موسم ہے وہ نام موافق ہو جائے،
جب ناموافق ہو جائے تو پھر پانی جو ہے اس میں بھونچال آتا ہے، پھر بھنور بنتے ہیں، پھر طوفان بنتے ہیں پانی کے اندر، سمندر کے اندر، تب بڑی بڑی لہریں یوں ابھر کر اوپر آتی ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ، اور جب ان پر چھا جائے موجن کوئی لہر کا، غلل بادلوں جیسی، دعوا اللہ، پھر اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین خالصتاً لہو، اسی کی الدین بندگی کرتے ہوئے، خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کرتے ہوئے پھر اللہ کو پکارتے ہیں۔ فلما، پھر جب نجاہم، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھر جب بچا لے جاتے ہیں، الی البر، خشکی کی طرف، فمنہم، تو پھر ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں، مقتصد، جو راہ راست اپنا لیتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو راہ راست اپنا لیتے ہیں کہ واقعی اللہ ہی تھا کہ جس نے ہمیں مشکل سے نکالا، اور پھر وہ واقعتاً اللہ ہی کے فرما بردار اور اللہ کی بندگی پہ آ جاتے ہیں۔ وما یجحد، اور نہیں انکار کرتا، بآیاتنا، ہماری آیات کا، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا، الا، مگر، کلو، ہر وہ شخص، خطار کفور، یہ پچھلی جو آیت تھی نا اس میں تھا صبار، صبار کے مقابلے پر ہے خطار، اور شکور تھا، شکور کے مقابلے پر ہے کفور، یہ دونوں یہ اس کے متضاد صفات ہیں۔ جو شخص ان صفات کا حامل ہو، خطار، بے انتہا بے صبرہ، نہ ایک لمحہ میں وہ ادھر، ایک لمحے میں وہ ادھر، اگر اس کو یوں لگتا ہے کسی شخص نے 5 روپے دیے ہیں تو اس کو سجدے کرنا شروع کر دیتا ہے، اگر اس کو یوں لگتا ہے فلاں درخت نے پھل دیا ہے اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیتا ہے، اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ فلاں جو ہے پانی ہے، اس پانی کی وجہ سے اس کی کوئی بیماری ٹھیک ہو گئی تو اس پانی کو سجدے کرنے شروع کر دیتا ہے۔ خطار، بے انتہا بے صبرہ، اور کفور، ناشکرہ، جس بے صبرہ اور ناشکرہ ہوگا وہ ہماری آیات کا انکار کرے گا۔ آیات کے انکار سے مراد وہ اللہ کی قدرت کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ اللہ کی صفات کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ اللہ کو اپنا رب نہیں تسلیم کرے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، وخشوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی، جب نہیں کام آئے گا، والد، کوئی والد، عن ولدہ، اپنی اولاد کے۔ اب یہاں ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ ڈرنے سے مراد یہ ہے، دیکھو کوئی ایسی حرکت نہ کرو کہ کل کو وہاں کوئی تمہیں بچانے والا نہ رہے، کیونکہ وہاں تو باپ بھی کام نہیں آنا، اور آگے اور بھی رشتے آ رہے ہیں، وہاں نہ باپ کام آنا ہے نہ اولاد کام آنی ہے، تو اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، اور ایسا نہ ہو کہ نافرمانی کرو تو کل وہاں پکڑے جاؤ۔ لا یجزی، نہیں کام آئے گا، والد، کوئی باپ، عن ولدہ، اپنی اولاد کے، ولا مولود، اور نہ ہی کوئی اولاد، ہوا جاز، وہ کام آئے گی، عن والدہ، اپنے والد کے، شیئا، ذرہ بھر، نہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے کام آئے گی اور نہ ماں باپ اپنی اولاد کے کام آئیں گے وہاں پر۔ یہ سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ توقع ہوتی ہے، باقی چھوڑ بھی جائیں نا تو یہ تو ساتھ رہیں گے نا، یہ تو ساتھ دیں گے، یہ سب سے قریبی ترین رشتے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن پر سب سے زیادہ امید کی جا سکتی ہے وہ دن ایسا ہوگا یہ بھی کام نہیں آئیں گے، یہ بھی چھوڑ دیں گے۔ اِنَّا، بے شک، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، حق، سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا، اور نہ، کیونکہ اسی کے پیچھے پڑھ کر نہ آدمی
کسی کے پیچھے پڑھ کر سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اسی کے پیچھے پڑھ کر۔ آج پیسے کے پیچھے پڑھ کر دنیا کیا کچھ نہیں کر رہی، اور پیسہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا ایک، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے ایک ضرورت کی چیز رکھی ہے، یا زمین ہے، اس کے پیچھے پڑھ کر، خاص طور پر زمین سے بھی زیادہ جو پیسہ ہے اس کے پیچھے پڑھ کر دنیا ہر بری سے بری، گھٹیا سے گھٹیا حرکت پر آمادہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل نا سوشل میڈیا کو لوگوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور اس کمائی کے لیے ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جانور بھی دیکھے تو شرما جائے کہ یہ انسان ہے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے کلپ جن کو ریل بھی کہا جاتا ہے وہ بناتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ میں تمہیں گٹر میں دھکا دے رہا ہوں اور تم گٹر میں گر جا، میں تجھے پانی میں دھکا دے رہا ہوں، یہ تو میں بڑی مہذب سی مثالیں دے رہا ہوں، یہ میں بہت مہذب سی مثالیں دے رہا ہوں، میں تجھے پانی میں دھکا دے رہا ہوں تو پانی میں گر جا، کس لیے؟ اس کے عوض 4 پیسے ملیں گے۔ یہ بڑی مہذب مثالیں دے رہا ہوں میں، باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو بہت آگے۔ ارے بے وقوفو، مجھے یہ بتاؤ کل قیامت کا جب دن آئے گا، تمہاری اس حرکت کا جب خمیازہ بھگتنا پڑے گا، تمہیں کون بچانے آئے گا؟ باپ نے تو نہیں آنا، ماں نے نہیں آنا، اولاد نے بھی نہیں آنا۔ تو یہ دنیا کے 4 پیسے تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالیں۔ دنیا کی زندگی میں تم کسی، جس کو گلیمرس کہا جاتا ہے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں فیم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ، الغرور، دھوکے باز، شیطان، سب سے بڑا دھوکے باز شیطان، وہ کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان اللہ، بے شک اللہ۔ اچھا، جب یہ آیات اترتی تھی نا قیامت کا دن، اور تو پھر مشرکین مذاق اڑاتے تھے، وہ انکار کرتے تھے، کب آ رہا ہے، کب آ رہا ہے قیامت کا دن؟ سن رہے ہیں، پتہ نہیں کب سے سن رہے ہیں، آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے، کہاں رک گیا ہے؟ کتنی دیر ہے اس کے آنے میں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے، تو اگلی آیت میں اس کا تذکرہ، قیامت کب آنی ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، وہ کسی کو بھی نہیں بتایا، اس کا کسی کو بھی نہیں پتا۔ اللہ کے بعد جس کو سب سے زیادہ علم دیا گیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی زبان سے بار بار نفی کروائی گئی کہ مجھے نہیں پتا، آپ کی زبان سے خود نفی کروائی گئی۔ وہ حدیث ہے بڑی معروف، حدیث احسان بھی کہا جاتا ہے، حدیث جبرائیل بھی، اس میں جبرائیل امین سوال کرتے ہیں، حضور جواب دیتے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور جواب دیتے ہیں مل مسئول عنہا بعلم من السائل، اس کا مطلب یہ ہے اے جبرائیل، اس کے آنے کا نہ تجھے پتا ہے نہ مجھے پتا ہے۔ اور 9ویں پارے میں ہم نے پڑھا ہے یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کأنک حفی عنہا، جیسے آپ کو پتا ہو۔ قل، آپ کہیے انما علمھا عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کب آئے گی یہ اللہ کو پتا ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اب اللہ تعالیٰ اگلی جو باتیں بیان فرما رہے ہیں نا، يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یہ جو چیزیں بیان فرما رہے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے، ارے تم اتنی بڑی قیامت کی بات پوچھ رہے ہو، اتنا بڑا معاملہ، پوری کائنات کی تباہی، وہ تو خیر بہت بڑی تکوینی کام ہے نا، یہ جو تمہارے اپنے ذاتی کام جو تم سے وابستہ ہیں نا، تم سے وابستہ ہیں، تمہیں تو ان کا بھی نہیں پتا ہوتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کا، اور کب اللہ بارش برسائیں گے؟ آج انسان نے کچھ
کچھ تجربات سے، کچھ آلات سے کچھ تھوڑا سا وہ قریب پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں چند چیزوں کا پتہ چل جائے۔ چنانچہ حتمی علم آج بھی اللہ رب العزت کے پاس ہے، حتمی علم آج بھی۔ ہاں، جب فضا کے اندر بارش کے آثار بن جاتے ہیں، فضا کے اندر بارش کے، کیونکہ تقریباً 11 قسم کے بادل ہوتے ہیں نا، ان میں سے ایک بادل ہوتا ہے جو بارش برسانے والا ہوتا ہے۔ 9 قسم کے یا 11 قسم کے بادل، ان میں سے صرف ایک قسم ہوتی ہے جو بارش برسانے والا بادل ہوتا ہے۔ اب جب وہ بادل آتا ہے تو پھر آلات بتاتے ہیں کہ اب وہ بادل فضا میں موجود ہے اور اس سے بارش کے ہونے کا امکان ہے۔ یہ انسان نے کچھ آلات کے ذریعے تھوڑی سی اس کے بارے میں آگاہی حاصل کی ہے، لیکن یہ آگاہی کئی دفعہ غلط بھی ثابت ہو جاتی، کئی دفعہ۔ آپ 3-4 مختلف جو سورسز ہیں آپ ان کو سامنے رکھیں، آپ کو ہر ایک سورس الگ خبر دے رہا ہوگا۔ ایک سورس آپ کو خبر دے رہا ہوگا کہ بارش کا امکان ہے، دوسرا سورس آپ کو خبر دے رہا ہوگا بارش کا امکان نہیں ہے۔ گوگل ہے، محکمہ موسمیات ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، آپ ان سب کو سرچ کریں، آپ کو کئی جگہ پر 3 مختلف قسم کی پیشن گوئیاں نظر آ رہی ہوں گی۔ کیوں؟ حتمی علم اس کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی تو بارش برساتا ہے، وَيَعْلَمُ، اور وہی جانتا ہے، مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے، وَمَا تَدْرِي، اور نہیں جانتا، نَفْسٌ، کوئی شخص، مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل وہ کیا کما پائے گا، وَمَا تَدْرِي، اور نہیں جانتا، نَفْسٌ، کوئی شخص، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس زمین پر اس کو موت آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ ابھی حج پہ ہم گئے نا، تو تقریباً ہر نماز، کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ کسی نماز میں جنازہ نہ ہو، کبھی کبھار۔ اب یہ جتنے لوگ مرے تھے نا، جن کے جنازے ہوئے ہیں، یہ سب یہاں سے ریٹرن ٹکٹ کٹوا کے گئے تھے، اور نہ صرف ریٹرن ٹکٹ کٹوا کر گئے تھے، بلکہ اتنے دن کا ہم نے وہاں اتنے دن رہنا ہے اس کے لیے سارا انتظام کر کے گئے تھے، چیزیں لے کر گئے تھے۔ حج سے پہلے لوگ فوت ہو گئے، احرام ساتھ لے کر گئے تھے، حج کا احرام، بنا میں اتنے دن رہنا ہے، یہ چیزیں تیار کر کے ساتھ لے کر گئے تھے، کھانے پینے کی اشیاء وہ 40 دن کے حساب سے لے کر گئے تھے۔ ایک مثال، چھوٹی سی مثال عرض کر رہا ہوں، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور کوئی شخص نہیں جانتا، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس زمین میں جا کر اس کو موت آئے گی۔ ہاں، خوش نصیب تھے، ان کو اللہ پاک نے وہاں موت دی ہے، اور ان کے جنازے حرم کے اندر ہوئے ہیں، حرمین شریفین، کوئی شک نہیں اس کے اندر، یہ بڑی ان کے لیے سعادت اور برکت کی بات تھی۔ لیکن کیا انہیں پتا تھا کہ ہم مرنے جا رہے ہیں؟ نہیں پتا تھا۔ اگر ان کو پتا ہوتا تو شاید وہ اپنا جانے کا پروگرام ہی کینسل کر دیتے، وہ نہ نہیں جانا بھائی، جیسے اکثر لوگ نہیں جاتے، فلاں ملک کے حالات بڑے خراب ہیں بھائی، مرنے کا خطرہ ہے، نہیں جاتے۔ اگر ان کو پتا ہوتا نا ہماری موت وہاں ہے تو شاید اپنی ٹکٹ ہی کینسل کر دیتے، حج کا ارادہ ہی کینسل کر دیتے، لیکن نہیں جانتا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہی ہیں سب کو جاننے والے اور خبر رکھنے والے۔